الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، سوال ہے، عرضی ہے، باری تعالی حق سچ بیان کرنا توفیق بخشیں۔ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ سورۃ احزاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنے حکم اور نبی کی اطاعت کے بارے میں ارشادات، ملفوظات بیان فرمائے کہ دنیا میں اگر ہر انسان چھوٹا یا بڑا، غریب و امیر، شاہ و گدا، اگر یہ کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، آخرت میں اللہ کا دیدار اور قیامت پہ یقین رکھتا ہے تو پہلا حکم میرا مانے، میرے بعد میری نبی کی مانے۔
جس کے بارے میں پہلے سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے بندیو اگر تمہارا یہ ارادہ ہے، تمہارا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے برگزیدہ بن جائیں، اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، اللہ سے ہمارا تعلق ہو، تو اس کے لیے شرط ہے فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو، اتباع کرو، تابعداری کرو، فرما برداری کرو۔ جب نبی کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تمہارا میرا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اگلے پچھلے میں گناہ معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور یہ معاف کرنا میری صفت ہے، میں غفور الرحیم ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان اللہ سے ہر وقت ڈرے، اللہ کا حکم مانے، وقت کے تقاضے سے ایام میں، ادوار میں، زمانہ میں، ہر حال میں اللہ کے حکم کو مان کر چلے۔ حکم ہے نماز پڑھو، بھی نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز کی کوئی شکل ہے، کوئی سینگ ہے، کیا بلا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ حکم اللہ کا ہے۔ تو فرمایا میرے نبی سے پوچھو کہ میرے نبی نے نمازیں کیسے پڑھیں، تم اسی طرح پڑھنے لگ جاؤ، یہ نبی کی اطاعت ہے۔ جب نبی کی اطاعت کرو گے میری اطاعت ہوگی، لہٰذا تم میرے بن جاؤ۔ روزہ رکھو، روزہ کیا ہوتا ہے؟ حکم اللہ کا ہے، رکھنے کا طریقہ، کھولنے کا طریقہ یہ میرے نبی سے پوچھو۔ جیسا میرا نبی فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح روزہ رکھو، تمہارا روزہ قبول ہے۔ حج کرنا ہے، حج پہ جاؤ، حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ میری گواہی دو، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو۔ بھی حج کیا ہوتا ہے؟ حج تو پہلے بھی کرتے تھے حضور سے پہلے، تو میرے نبی سے پوچھو حج کا طریقہ کیا ہے، حج کے اعمال کیا ہیں، صفا مروہ کیسے ہے، طواف کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، صفا مروہ کیسے جانا ہے، مینا کیسے جانا ہے، عرفات میں کیسے جانا ہے۔ تو جو میرا نبی بتلائے اسی پہ عمل کرو، میری اطاعت بھی ہوگی اور میں اللہ کی فرما برداری بھی ہوگی۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا حکم ہے۔ یا اللہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا میرے نبی سے پوچھو۔ جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 2500 اللہ کا حق ہے، 40واں حصہ۔ سونا ہے، چاندی ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا اس کے مثل میں پیسے ہیں، سال گزر گیا ہے، تو میرے بندے ہو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ طریقہ کون بتلائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو، عبادات ہو، معاشرہ ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، 4 چیزوں میں اللہ کے نبی کی اطاعت ہے۔ جب اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے اللہ راضی ہوگا، اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جنگ احزاب لگی، مدینے کے ساتھ ہے، تو بعض صحابہ نے کہا مدینے میں لڑیں، بعض نے کہا باہر لڑیں۔ تو اتفاق یہ ہوا مدینے کے باہر گڑھے کھودے جائیں، خندقیں کھودی جائیں۔ تو اسی میں اتفاق ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تقسیم کر دیا
کہ اتنے اتنے فٹ اور اتنی گہری، اتنی اونچی اور اتنی نیچی اور اتنی برابر میں ہر صحابی نے یہ قربانی دینی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا حکم مانا اور خندقیں کھودنے لگے۔ اسی میں نبی علیہ السلام نے بھی حصہ ملایا۔ ایک جگہ پہ پتھر آ گیا، صحابہ توڑ رہے تھے کدال سے، گھنٹی سے، بڑی چٹان تھی وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو نبی علیہ السلام اندر گرے، اندر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے دو گھنٹی۔ اس دور کی گھنٹی اور بیلچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، اس سے چنگاری نکلی۔ تو میرے نبی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، میرے صحابیوں مبارک ہو، میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ عمر جی یا رسول اللہ، ایک زمانہ آئے گا اللہ تجھے خلیفہ بنائے گا، میرے بعد ابو بکر آئے گا، اس کے بعد تو خلیفہ بنے گا، امیر المومنین بنے گا، وقت کا وزیر اور بادشاہ ہوگا، کیسر و کسریٰ ان کے کنگن اللہ تجھے پہنائے گا، سونے کے کنگن۔ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کی قسم ہے ہم کامیاب ہو گئے۔ دوسری گھنٹی لگائی، پتھر ٹکڑے ہو گیا۔ نبی علیہ السلام باہر نکلے، قربان جاؤں صحابہ کی مائیت میں، صحابہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں۔ بھوک بھی لگی تھی، غربت کا زمانہ اور خندقیں کھود رہے تھے، تو بعض صحابہ نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، پتھر رکھ کر اوپر کپڑا کھینچ کر پیچھے باندھ دیا تاکہ آنتنے اور معدہ ہلے نہیں، کھنچا ہوتا ہے، پیاس لگے یا بھوک لگے تو معدے کو کھنچا ہوتا ہے، اس میں بندہ نڈال ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ آئے، یا رسول اللہ اپنے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا یہ حال ہے، ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پہ، بھوک کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، میں محمد رسول اللہ نے 2 پتھر باندھے ہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے قانون کو، انصاف کو، نظام عدل کو عام کرنے کے لیے میں محمد نے بھی 2 پتھر باندھے۔ تو صحابہ نے جب دیکھا ہمارا یہ حال ہے، ہمارے قائد کا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے اور ہمارے نبی کا یہ حال ہے، تو صحابہ نے خوشی میں جھوم کر کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جس نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی ہے اور کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، مر مٹ جائیں گے جب تک ہمارے رگوں میں خون ہے، ہم دائی اسلام رہیں گے، نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے اور یہ قربانی دیتے رہیں گے۔ نحن الذین، ہم وہ لوگ ہیں بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ کے نبی کا حکم مان کر جہاد کرتے رہیں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ صحابہ کے الفاظ سنے، حضور خوشی سے جھوم گئے اور اللہ سے دعا مانگی، میرے مولا میری جماعت بھی غریب، میں محمد بھی غریب، اور میرے شاگردوں کا، میرے ماننے والوں کا، میرے متبعین کا، میرے تابعین کا، میرے شاگردوں کا یہ حال ہے، اور میرے سے وعدہ کر رہے ہیں جب تک ہم رہیں گے اسلام کے لیے لڑیں گے، اسلام کو عام کرنے کے لیے جان دیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک زندگی رہی ہم جہاد کریں گے،
اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفر کو مٹائیں گے، شرک کو مٹائیں گے، ضلالت گمراہی کو مٹائیں گے، تیرے نام کو بلند کریں گے، تیرے دین کو بلند کریں گے، محمد الرسول اللہ کی اتباع کریں گے۔ تو حضور نے دعا کی، صحابہ نے یہ شعر پڑھے کہ ہم بیعت ہوئے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، جب تک رہیں گے جان میں جان رہے گی، نبی کے نقش قدم پہ چلتے رہیں۔ حضور نے فرمایا اللہم اغفر للانصار والمہاجر اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ میرے اللہ یہ انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ انصار کہتے ہیں مدینہ والے، نصرت کرنا، مدد کرنا، اور مہاجرین کہتے ہیں جو اللہ کے لیے ہجرت کرے، اپنے گھر کو چھوڑے، بیوی بچوں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو، کنبہ قبیلہ کو، شہر وطن امن چمن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، جان بھی اللہ کے حوالے، مال بھی اللہ کے حوالے، اولاد ساتھ ہے تو اللہ کے حوالے، پیچھے رہ گئی تو اللہ کے حوالے۔ اللہم اغفر للانصار والمہاجر، اللہ یہ مہاجرین انصار میرے دائیں بائیں میری بات مان کر یہ کام کر رہے ہیں، مولا ان کو بخش دے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، میرے اللہ اگر ادھر سکون نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، چلنے میں ان کے پاس طاقت نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، تیرے ڈر تیرے حکم کو مان کر میں نبی کی اطاعت میں یہ لگے ہوئے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، مولا ان کو بخش دے اور قیامت کے دن کو عیش، عزت، کامیابی عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، حضور کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، کس چیز میں؟ عبادات میں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اذان ہے، جنازہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں عبادت۔ خیرات کرنا عبادت، راستے میں آپ جا رہے ہیں پتھر پڑا ہے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، یہ بھی عبادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی عبادت۔ مصافحہ کرنا، مسلمان بھائی سے ملنا، یہ بھی عبادت۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت۔ اولاد کو حلال پرورش کرنا، حلال روزی کما کے کھلانا، یہ بھی عبادت۔ کتنی عبادات ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، جو بھی عبادات ہیں سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے، مگر طریقہ نبی والا۔ عبادت کر رہا ہے، طریقہ نبی والا نہیں ہے، وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ جمعہ پہ 2 فرض ہیں، ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور آپ کہیں مول صاحب آج 4 پڑھتے ہیں، سجدے بھی بڑھ جائیں گے، قرات بھی بڑھ جائے گی، رکوع بھی بڑھ جائے گا۔ عبادت ہے، نماز عبادت ہے۔ تو ہمارا اب جی چاہتا ہے آج جمعہ کے 4 فرض پڑھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہو، ٹھیک ہے 2 کو 4 آپ کر رہے ہیں، نماز بڑھا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس میں قرآن پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، سبحان پڑھیں گے، مگر پہلے میرے نبی سے پوچھیں، میرے محمد کریم سے پوچھیں کہ آیا انہوں نے جمعہ کے 4 فرض پڑھے ہیں؟ اگر میرے نبی نے پڑھے ہیں تو آپ پڑھیں، اگر میرے نبی نے 2 کے بجائے 4 نہیں پڑھے تو دنیا میں کوئی ماں کا لال، کوئی مشائخ، کوئی مفتی، کوئی آستانے والا، کوئی ممبر والا، کوئی ملا مولوی، کوئی بڑا چھوٹا، کسی کو حق نہیں ہے 2 کو 4 بنائے، اس لیے کہ میرے حکم کو میرے نبی نے مانا، میرے نبی نے 2 پڑھے ہیں تو آپ کو 2 ہی پڑھنے پڑیں گے۔ اگر آپ نے 4 پڑھ لیے تو میں اللہ کہوں گا یہ نماز مردود ہے، یہ نماز ناقابل قبول ہے، یہ میری بارگاہ میں منظور نہیں، اس لیے کہ اس پہ میرے محمد کے سین نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، میرے نبی کے دستخط نہیں ہے،
تو عبادات آپ کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، قربانی کریں، حج کریں، جتنے بھی عبادات کی اقسام ہیں، مگر کام وہی کریں جو میرے محمد کریم نے کیا۔ عبادات میں کس کی اتباع ہے بھائی؟ رسول اللہ کی۔ آپ اس کی اتباع کریں گے، میں تمہارے چھوٹے عمل کو بڑا بناؤں گا۔ گناہ ایک کریں گے، ایک لکھوں گا۔ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی ایک کریں گے 10 لکھواؤں۔ 1 روپیہ دو گے 10 کا ثواب دوں گا۔ گناہ بھول سے ہو گیا، جان بوجھ کے کیا، ایک گناہ کیا تو 1 لکھوں گا۔ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو کیا وہی لکھا جائے گا۔ میں گناہ کو نہیں بڑھاؤں گا، میں نیکی کو بڑھاؤں گا۔ تو عبادات میں اذان ہے، اس میں بھی نبی کی اتباع، کہ حضور نے اپنی زندگی میں مکہ ہو یا مدینہ ہو، بلال سے اذان دلوائی، عبداللہ ابن ام مکتوم سے اذان دلوائی، سفر ہزار میں اذان میرے نبی نے اذان کیسے دی ہے؟ وہی اذان قبول ہے جو بلال نے دی۔ دائیں بائیں آگے پیچھے عشق میں اوپر نیچے بڑھا لے تو وہ اذان نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں، صدقات میں، سلام میں، مسجد میں، جتنے بھی عبادات ہیں، طریقہ محمدی، حکم ربانی۔ دوسرا مسئلہ معاشرہ، شادی میں نے کیسے کرنی ہے؟ حضور سے پوچھیں۔ میرے نبی نے نکاح کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا، میں نبی کا حکم ہے، سنت عمل ہے، جمعہ کا دن ہو، خدا کا گھر ہو، عصر کے بعد مولوی صاحب ہو، نکاح جس کا پڑھا جا رہا ہے دلہا جائے، وکلا ہو، مسجد میں بیٹھ کر ایجاب و قبول ہو اور خطبہ ہو، اس کے بعد دعا ہو۔ یہ سنتی نگاہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح ڈلوائے۔ طاقت ہے چھوارے بانٹے، تپاشے بانٹے، لڈو بانٹے، چھولے بانٹے۔ اگر جی چاہتا ہے تھوڑی سی ہم خوشی کریں، 8 آنے، 5 روپے، 2 روپے، یہ جو کھلے ہوتے ہیں سکے کے، یہ آپ مسجد میں ڈالیں، چھوٹے بچے اس کو چنیں، فشری نہ ہو، مسجد کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے آپ پیسے ڈالیں۔ کس پہ ڈالیں؟ دلہے پہ، اور تھوڑے پیسے ہی، اس کو ہم کہتے ہیں کھلا پیسہ، 54 8 آنے، 5 روپے سکے، اور یہ ڈالیں، چھوٹے بچے اس کو چنیں، اور یہ خوشی ہے، حسب استطاعت جو اللہ توفیق دے۔ اس کے بعد دلہا سے بولیں، نفل پڑھے شکرانے کے، اور اللہ سے جو دعا کرے قابل قبول ہے، اس کی امانت اس کے حوالے کریں۔ بیٹی کو باپ پکڑ کے ہاتھ سے اس کے دلہا کو دے دیں، یہ تیری امانت ہے، تیرے عقد میں ہم نے دی ہے، اس کے حکم سے، نبی کے طریقے سے۔ فرمایا کامیابی ہے، کامرانی ہے، یہ میرے نبی کا نکاح ہے، یہ معاشرہ ہے میرے نبی کی سستا سودا۔ ہمارے یہاں رواج ہے 3 بجے نکاح ہوگا، 12 بجے نکاح ہوگا، لامیں آئیں گی، ٹکریں لگائیں گے، گھڑے توڑیں گے، لگامیں رکھیں گے، انڈے رکھیں گے، خرافات کریں گے، اچھال بچھال کریں گے، ناچیں گے، پانی ڈالیں گے، رنگ ڈالیں گے، جھومر کھیلیں گے۔ اس نے نبی کی سنت کو ٹھکرایا، شیطان کو خوش کیا۔ اور حضور نے فرمایا یہ نقل کفر نہ باشد۔ جو بندہ شادی میں خوشی میں چپٹی بجاتا ہے، 1 دفعہ بجاتا ہے، 100 شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ کتنے کو؟ 1 دفعہ بجانا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ چپٹی بجانا، یہ ناچنا، بچیاں ناچیں، عورتیں ناچیں، کھدڑے ناچیں، ہجڑے ناچیں، مرد ناچیں، بابا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا خوشی ہے، مر کوئی تھوڑی گیا ہے، یہ تو مرنے والا حساب ہے۔ خوشی میں ناچو گاؤ۔ تو میرے بھائیو، جب نبی کی سنت سے ہٹے گا
عمل نہیں کرے گا، میاں بیوی میں کبھی اتفاق نہیں ہوگا، جھگڑا ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، لڑتے لڑتے زندگی گزر جائے گی، اس لیے کہ معاشرے میں وہ کام جو میرے نبی نے دیا تھا اس نے نہیں کیا، بھگت شیطان کو خوش کیا، رحمان کو ناراض کیا۔ میرے بھائیوں، حضور نے بھی شادیاں کی، اماں عائشہ سے کی، حضرت خدیجہ کبریٰ سے کی، زینب سے کی، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ام سلمہ سے کی، کتنی ازواج مطہرات ہیں۔ اور ایک حضرت حضور کی بیوی حضرت زینب جس کا نبی نے ولیمہ کیا، ایک بکری ذبح کی اور مدینے میں آپ نے صحابہ کو دعوت دیا، ہو میرے بچوں میں محمد کی شادی ہے، سبحان اللہ۔ ایک بکری حضور نے شاد کہتے ہیں بکری کو ذبح کی اور صحابہ کو کھلایا اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ اس دور میں پردہ نہیں تھا، پردے کا حکم نہیں آیا تھا، صحابہ اور صحابیات ساتھ نماز پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے۔ تو یہ شادی جب ہوئی تو حضور نے اپنے چھوٹے گھر میں سب کو بلایا، صحابہ کھا رہے ہیں، 10 ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، حضور کی بیوی کونے میں بیٹھی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے نبی نے ولیمہ کیا، اس کو کہتے ہیں معاشرہ، عبادات وہی کرو جو نبی نے کیا، اس سے برعکس کریں گے لگنے میں اچھی لگے گی مگر رب کے ہاں مقبول نہیں۔ معاشرہ شادی ہے، بندہ مر گیا اس کو نہلاؤ، اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، کندھے پہ اٹھاؤ، اللہ کی امانت ہے رب کے حوالے کرو، قبر میں رکھو، واپس آؤ، دعا کرو، سب کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، لواحقین کے لیے صبر کی دعا کرو۔ اور جو ہسپتال ساتھ کوئی کھانا کھلا دے تو جی بسم اللہ، نہیں ہے تو کپڑا کندھے پہ اور جی بسم اللہ، یہ حق ہے۔ اس کے بعد ہے ابا مر گیا، بیٹے بچے ہیں، سب بیٹھ جائیں، بابا وراثت تقسیم کر، مال کو بانٹ، پہلے ابا کا قرضہ، ابا مر گیا قرضہ دینا ہے، نہ ابا جنت میں نہ ابا جہنم میں، قرضے والا کھڑا ہے، میرا قرضہ 10,000 2,000 ایک بکری کاروبار ہے، سنت عمل ہے، پہلے اس کا قرضہ اتارو، پھر کفن کا حساب کرو، کس نے دیا اس کو پیسے دو، اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم کرو، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بکری ہیں، زمین ہے، چارپائی ہیں، کپڑا ہے، مکان ہے، پیسہ ہے، سوئی کی منزل تک، کپڑے سینے والی سوئی کی منزل تک اس کو تقسیم کرو، یہ معاشرہ ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، ابا مر گیا، پیچھے بچے لڑ رہے ہیں، قرضے والے بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں جا ابا کی قبر کھود اور اس سے لے قرضہ، ایسے بھی ہیں۔ ہم نے کہا تھا دے، وہ ابا مر گیا، جا قبر کھود کے لے لے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبادات میں نبی کا طریقہ، معاشرے میں، کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں، میرے نبی نے تجارت کی اور کر کے سکھلایا کہ ایسے تجارت کی جاتی ہے، ایسے سودا بیچا جاتا ہے۔ میرے نبی نے بکریاں بھی چرائیں، ایسے چرائے، میرے نبی نے کرتا بھی سیا، میرے نبی نے اپنے گھر کا جھاڑو بھی دیا، میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے روٹی بھی لگائی تندور میں، میرے نبی نے جنگل سے لکڑیاں بھی جمع کی، جس کے لیے کافر کہتے تھے ابو جہل کی پارٹی، یاکلون الطعام و یمشی فی الاسواق، جنگل سے لکڑیاں لے آتا ہے، چولہے میں آگ جلاتا ہے، داڑھی مبارک سے دھواں نکلتا ہے، گھر کا جھاڑو دیتا ہے، غریب مسکین ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھاڑو دینا سکھایا، معاشرہ ہے۔ بیوی آٹا گوندھ رہی ہے تو تندور گرم کر لے، بیوی کپڑے دھو رہی ہے تو چائے پکا لے، نہیں میں شوہر ہوں، بادشاہ ہوں، سب یہی کرے گی، فرمایا ایسا نہیں ہے، آدھا آدھا، تو چولہا جلا لے، وہ آٹا گوندے گی۔ اور آپ سنا کرتے ہیں اماں عائشہ روٹی پکا رہی تھی، نبی علیہ السلام آئے، حضور نے فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی بنا دے، پیڑا بنایا، حضور نے فرمایا مجھے، میرے نبی نے ایک روٹی اپنے ہاتھ سے تندور میں لگائی،
سمجھ آ رہی ہے؟ امت کو سبق مل رہا ہے۔ تندور پہ اگر خان پٹھان کوئی بندہ روٹی پکاتا ہے تو معیار نہیں ہے، دیکھو جی تندوری ہے، یہ کوئی کمی کم، یہ کام اچھا ہے کوئی، فرمایا 2 ثواب ملیں گے، نبی کی سنت کا ثواب بھی ملے گا، روزی کا ثواب بھی ملے گا۔ نبی نے روٹی لگائی، حضور بیٹھ گئے، اماں آئی، جو روٹی اماں نے لگائیں وہ ساری پک گئیں۔ پھر آئیں دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو روٹی لگی تھی اس پہ پانی ویسے گیلے کی گیلی چپکی ہوئی ہے، مگر اس کو آگ نہیں لگ رہی، آگ کی گرمائش نہیں لگ رہی۔ پھر آئیں، پھر گئیں، اماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ آقا، جو آپ نے روٹی لگائی وہ ابھی تک پک نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس کو میں محمد کا ہاتھ لگ گیا اس کو جہنم کی آگ بھی حرام ہے۔ تو بھائیوں، میرے نبی نے روٹی پکا کے سکھلائی، چولہا جلا کے سکھلایا، جھاڑو دے کے سکھلایا، اپنا کرتا مبارک پھٹا ہوا سی کے سکھلایا، اپنے جوتے مبارک کو رنگ دے کے سکھایا، اپنے جوتے کو سی کر، کوئی موچی اگر جوتا سیتا ہے تو ہم کہیں موچی کا بچہ ہے، نہیں، کسب ہے، کسب حلال ہے، جوتا سی رہا ہے تو مزدوری لے رہا ہے، مگر میرے نبی کی سنت ہے کہ میرے نبی نے جوتا مبارک بھی سیا، کرتا مبارک بھی سیا، گھر کا جھاڑو بھی دیا، روٹی پکا کے بھی دکھائی، کاروبار کر کے بھی دکھایا، کھانا پینا پہننا سونا اٹھنا اخلاق میں، تو فرمایا معاشرے میں جو کام کر، جو کام میرے محمد کریم نے کیا وہی کر، وہ قابل قبول ہے۔ عبادات میں حکم رب کا، طریقہ محمد رسول اللہ کا، معاشرے میں اماں کو کیسے ملنا ہے، خالہ کو کیسے ملنا ہے، چچے سے کیسے ملنا ہے، رشتہ داروں سے کیسے ملنا ہے، گھر میں کیسے آنا ہے، مسجد میں کیسے آنا ہے، معاشرہ، تو فرمایا یہ بھی نبی نے سکھلایا ہے، اسی طریقے سے معاشرے میں چلے گا، نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر اللہ تیرے ہر عمل کو قبول کرے گا۔ تیسری بات، سیاست، جج ہے، چیف ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، امامت ہے، خطابت ہے، عہدہ ہے، سیاست ہے، تو سیاست بھی نبی والی۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بخاری میں حدیث ہے، سب سے پہلے محمد رسول اللہ کی کرسی ہوگی جنت میں، آدم سے لے کر 1.25 لاکھ نبی، انہی میں سے، ان کرسیوں میں سے سیدھی طرف اللہ کے عرش کی سیدھی طرف رب بیٹھے ہوں گے، تو سیدھی طرف نور کے تاج ہوں گے، وہ کرسیوں میں بیٹھے ہوں گے لوگ، پوچھا جائے گا یہ دائیں طرف بالیمین، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں جو سیدھے طرف ہیں، ایسے نہیں ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ کے کان بھی ہیں، مگر ہماری طرح نہیں۔ بہرحال میرے بھائیو، حضور نے فرمایا لوگ پوچھیں گے یہ مشاعروں پہ یہ جو نور کے روشنی چمک رہی ہے، نور کے تاج ہیں، یہ کوئی نبی ہیں؟ یہ کون ہیں؟ اعلان ہوگا ان المقسطین، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انصاف کرتے تھے، عدالت عالیہ کا جج ہے، سیاست میں آ کر پیسہ نہیں دیکھتا، کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا، حق فیصلہ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے دائیں طرف نور کا تاج پہن کے بیٹھے گے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میرے محمد کریم نے یہ کہا اور سکھلایا، سیاست بھی سکھلائی کہ سیاست میں وہی سیاست ہو جس سیاست میں رب راضی ہو، انصاف کا تقاضا ہے۔ سن چکے ہو بچی نے چوری کی، نام فاطمہ تھا، حضور کے پاس لے آئے، آپ نے پوچھا، اس نے مانا میرے سے غلطی ہوئی، میں نے چوری کی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، قرآن ہے۔
بڑے لوگ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، سب سے پہلا ہاتھ کاٹنا، بچی زیادہ ہے، لڑکی ہے، کل کو نکاح میں کون لے گا؟ یہ نہیں ہے، معذور ہوگی، کہے گا ایک ہاتھ نہیں ہے، شادی کے لیے کون لے گا؟ مہربانی فرمائیں، معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے حکم میں معافی نہیں ہے، آرڈر اس کا ہے، حکم اس کا ہے، طریقہ میرا ہے، وہ جو کہے گا میں کروں گا۔ سارے ناراض ہو جاؤ، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، میرے ماننے والے ہو، وزراء صدراء، او مشرکین مکہ، کافرین مکہ، یہودیوں منافقوں، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی، میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آخر میں کاٹا۔ سیاست میں انصاف کا عدل باری ہے، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے، تو جو سیاست میرے محمد کریم نے کی ہے اور رسول اللہ نے سکھلائی ہے، وہی سیاست ثواب ہے۔ امام کرے، مولوی کرے، وزیر کرے، غریب کرے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی کو نہیں ستائے، ظلم و بربریت نہ ہو، اور انصاف کا تقاضا جو آپ حدیث سن چکے، صحابہ بھی پتھر باندھے ہوئے ہیں، ان کا قائد بھی پتھر باندھ کے کھڑا ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، عبادات میں نبی کا طریقہ، معاشرے میں حضور کا طریقہ، اور سیاست میں بھی حضور کا طریقہ، اخلاقیات میں سیاست ہے، معاشرہ ہے، عبادات ہیں، ریاست ہے، سیاست ہے، اور رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، خوشی غمی، تول بول، اور دین کے معاملات میں بھی وہی کام کرے جو میرے نبی نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایسے کرو گے تو وہ بندہ میرا محبوب بن جائے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، یقینی بات ہے، پکی بات ہے۔ مولوی لوگ جانتے ہیں، لام ہے نا، لام زبر لا، آگے قد ہے، یہ تاکید کے لیے کسی چیز کو پکانا ہو، پکی اور یقینی بات کرنی ہو، تو اللہ قسم کھا رہے ہیں، لقد، میں اللہ کہہ رہا ہوں، سچی بات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے بندیو، اگر میری رضا چاہتے ہو، قیامت کے دن مجھے ملنا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، اور جنت میں جانا چاہتے ہو، اسوۃ حسنہ، اسی محمد رسول اللہ میں اچھا طریقہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ لقد کان، سورۃ احزاب ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی رسول میں، اسی محمد کریم کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، تجارت میں، دن میں، رات میں، 23 سالہ زندگی نبی کی نبوت کے بعد والی اسوہ حسنہ ہے۔ اسی زندگی کو اپنا لو۔ یہ کون اپنائے گا؟ اللہ نے شرط بتائی، یہ بندہ جو نبی کے پیچھے چلے گا وہ کون ہوگا؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرے اور کہے قیامت کے دن اللہ کے آگے میں نے پیش ہونا ہے، نہیں ہونا، اللہ کے آگے حاضری بھرنی ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں، قبر سے نکل کر رب کی دربار میں، ہر چھوٹا بڑا اللہ کی پیشی کرنی ہے، حاضری بھرنی ہے، رب کو حساب دینا ہے۔ لمن کانا یرجو اللہ، اور جو بندہ کہتا ہے، جو بھی، لمن، جو بھی، ٹائم نہیں ہے، طبیعت بھی ذرا، اللہ ثانی فرمائے لمن کانا یرجو اللہ، اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن سے کہ میں نے قبر سے اٹھ کر رب کو حاضری دینی ہے اور میرا حساب و کتاب ہونا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور رب کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ جب اللہ یاد ہے تو گناہ، اللہ دیکھ رہا ہے، میں تول رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں سو رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ یاد ہے۔ ذکر اللہ کثیرا، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے، ڈر رب کا ہو، حکم اللہ کا ہو، طریقہ محمدی ہو، یا اللہ کیا انعام ملے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت بلال 2 4 صحابہ 6 بندے ہم نبی کی محفل میں بیٹھے، حضور کی محفل میں ہم بیٹھے تھے، رسول اللہ کے سامنے کافر آ گئے، مکے کے بڑے بڑے سردار آئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی کے سامنے غریب بیٹھے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال اور صحابہ، غربت کا زمانہ، گھر بار چھوڑا، نبی کی حاضری بھری، تو آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جائیں، فرمایا نہیں، ان کو اٹھاؤ، آپ کے سامنے غریب بیٹھے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، پسینے کے داغ ہیں، 8 دن جیسے بیچارے نشے ہی چل رہے ہیں، یہ تو اور منظر میں ہے، وہ تو اور منظر تھا، کپڑے پھٹے ہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، بدبو ان کے وجود سے آ رہی ہے، ہم سردار ہیں، ہم خان ہیں، ہم وڈیرے ہیں، ہم چیف ہیں، ہم پینٹ شرٹ والے ہیں، ہم ٹوپی والے ہیں، جناکیب ٹوپی، ہم بڑے ہیں، ایسے کریں ان کو اٹھا دیں، ہم بیٹھیں گے، اگر یہ بیٹھے رہے ہم آپ سے ملاقات نہیں کریں گے۔ دل میں فخر تھا کہ ہم ہیں۔ فلانی جگہ گئے تو بندے نے سلام بھی نہ کیا، تھینک یو ارینج نہ کیا، حضور کے دل میں خیال آیا یہ تو پکے ہیں، یہ میرے شاگرد پکے ہیں، پکے ایماندار ہیں، چلو ان کو ادھر بٹھا دیتا ہوں، یہ مارکا آئے ہیں بڑے بڑے سردار، ان کو ساتھ بٹھا لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ان کے ایمان لانے سے ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے گھر والے ہیں، وہ ایمان لے آئیں، بات تو ٹھیک ہے۔ حضور یہ سوچ رہے تھے، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، سورۃ کہف ہے، یہ میرا قرآن لے جا اور میرے نبی کو سنا دے، سبحان اللہ۔ عبادات میں، معاشرے میں، سیاست میں، ریاست میں، معاشرے میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک محمد رسول اللہ کی اتباع بندہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں پھر اپنا مقام تو دیکھو۔ نہیں سمجھ آئی؟ غریب ضرور ہیں مگر رب کو مقبول ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، میرے پیغمبر جی اللہ ان کو نہیں اٹھانا، یہ بیٹھے رہے، ان کو نہیں اٹھانا، سعد بھی بیٹھے گا، بلال بھی بیٹھے گا، کتنے صحابہ، 6 تھے، 2 ہزلی تھے، 2 مہاجرین تھے، ان کو نہیں اٹھانا، وہ آئیں ان کی مرضی، نہ آئیں ان کی مرضی، وہ مردود ہیں، وہ نامقبول ہیں، یہ مجھے پیارے ہیں، ان کو بٹھا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تھم کے بیٹھ، پنجابی کہتے ہیں ذرا جم کے بیٹھ جا، جم کے بیٹھ، تھم کے بیٹھ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جما کے بٹھا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرا پیغمبر صبر کے دامن نہ چھوڑ، تجھے یہ پیارے ہیں تو مجھے بھی پیارے ہیں، یہ زمین پہ چلتے ہیں، ان کی جوتی کی آہٹ جنت میں آتی ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، آئیں تو ان کی مرضی نہیں تو بھگا ان کو نہیں اٹھانا۔ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جب بھی بلاتے ہیں مجھے بلاتے ہیں، جوتا نہیں ہے تو میرے سے مانگتے ہیں، ٹوپی نہیں ہے تو میرے سے مانگتے ہیں، روزی نہیں ہے تو میرے سے مانگتے ہیں، تسمہ نہیں ہے تو میرے سے مانگتے ہیں، بٹن نہیں تو میرے سے مانگتے ہیں، ہر لحاظ سے دن ہو رات ہو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح ہو شام ہو رات ہو دن ہو، یہ مجھے کوک لگاتے ہیں، یہ مجھے بلاتے ہیں، لہٰذا میرے پیغمبر ان کو اٹھانا نہیں، ان کو بیٹھنے دینا نہیں، وہ میرے دشمن تیرے بھی دشمن، اوپر کے لباسی ہیں، کاٹن کے کپڑے ہیں، اندر کے چور ہیں، یہ مومن ہیں وہ فاسق ہیں، یہ موحد ہیں وہ مشرک ہیں، یہ ایماندار ہیں وہ کافر ہیں، کیا فخر ہے؟
میرے بھائیوں، آستانے میں جائیں، مولوی صاحب کے پاس جائیں، شیخ کے پاس جائیں، سبحان اللہ، اور بڑوں کے پاس جائیں، ان کا رویہ سیاست والا ہے، ان کو مغرب اچھا لگتا ہے، دیندار کو مسجد اچھی لگتی ہے، دیندار کو مفتی عالم اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، یاد رکھنا اپنے آپ کو جما کے بٹھا ان کے ساتھ، مَعَ الَّذِينَ ان کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میں اس لیے اللہ کہہ رہا ہوں يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ کس کی رضا چاہتے ہیں؟ کھاتے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، پیتے ہیں تو اللہ راضی، ان کا اٹھنا بیٹھنا 24 گھنٹے کی زندگی میری رضا کے لیے ہے۔ یریدون وجہ لا تعد عیناک عنہم، تیری آنکھیں ان کی آنکھ میں، ان کی آنکھیں تیری آنکھ میں، میرا پیغمبر تو بلال کو دیکھے بلال تجھے دیکھے، تو سعد کو دیکھے سعد تجھے دیکھے، تو ہریرہ کو دیکھے وہ تجھے دیکھے، تیری نظر ان پہ ہو، ان کی نظر تیرے پہ ہو۔ ترید و زینت الحیات الدنیا، دنیا مقصود نہیں، کچھ ملے نہ ملے رب مل جائے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، آئیں تو آ جائیں، بیٹھ جائیں، اب مسجد ہے، یہاں غریب بھی ہیں امیر بھی آئیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے بابا تو ادھر ہو جائے کیوں جی، میں خان صاحب ہوں، تو مصلی ہے، تو فلانا ہے، تو خاص کے لیے ہے، تو فلانا ہے، تیرے کپڑے پرانے ہیں، میں نے عطر لگایا، ایک صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو بھائیو، عبادات میں حکم رب کا، طریقہ نبی کا، سیاست میں حکم رب کا، طریقہ نبی کا، معاشرے میں حکم رب کا، طریقہ نبی کا، ذکر و اذکار میں دن رات میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ کام کرو گے صحابہ کی طرح مجھے محبوب بن جاؤ گے۔ وہ اتنے محبوب ہوئے، اتنے محبوب ہوئے، اتنے محبوب ہوئے کہ جن کے لیے نبی بھی اٹھ کے سلام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، آنکھوں سے نابینے، حضور محفل میں ہیں، مسئلے سمجھا رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اب نابینا بندہ اس کو کیا پتا حضور کے آگے کون بیٹھا ہے، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا انظر کالنا، میرے نبی میری طرف دیکھیں۔ آپ نے غصہ کیا، چلا جا، بیٹھ جا، میرے سامنے وفد بیٹھا ہے، میں دین کی باتیں سمجھا رہا ہوں۔ اس بیچار نے پھر کہا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اب نابینوں کو کتنے بندے بیٹھے ہیں، اس نے پھر کہا، حضور نے پھر منع کیا، اسی حال میں وہ چلا گیا، واپس چلا جا۔ اب نبی کو کیا تھا دل میں، تو یہ تو پکا ہے نابینا مگر میرا شاگرد پکا ہے۔ وہ چلا گیا، مجلس برخاست ہوئی، میرے بھائیوں اوپر سے قرآن آ گیا۔ جب بندہ میرے نبی کی مانتا ہے، نبی کی عزت کرتا ہے، نبی کے نقش و قدم پہ چلتا ہے، نابینا کیا ہو وہ عرش والے کو محبوب ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تلہ۔ اے میرا پیغمبر، عبسا تریوڑی چڑھائی، جب بندے کو غصہ آتا نا یوں کرے تو ادھر بل آ جاتے ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے پیغمبر تو نے کیا کیا، میرا بندہ تیرا غلام آنکھوں سے نابینا تیری دربار میں سوالی تھا، پکا مومن تھا، تزکیے والا تھا، ایماندار تھا، تو نے اس کی نہ سنی، ان کے ساتھ بیٹھا رہا، تو نے کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ ایمان دل میں آ جائے اور میرے نبی کا طریقہ آ جائے تو چلتا ادھر ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ میرے بھائیو، حضور اٹھے، قربان جاؤں محمد رسول اللہ کے اخلاق پہ۔ آپ عبداللہ ابن مکتوم کے گھر میں گئے، دروازہ کھڑکایا، فرمایا عبداللہ مجھے علم نہیں تھا کہ رب کے ہاں تیرا اتنا مقام ہے۔
بولو نا سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عبداللہ ابن ام مکتوم آتے آپ کھڑے ہو جاتے اور اپنی نبوت کی چادر بچھا کے بٹھاتے کہ تیرے لیے جبرائیل قرآن لے آیا، تیرا بڑا مقام ہے، ادھر بیٹھ۔ اور وہ کبھی اذان بھی دیتے تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ نابینا صبح کی نماز دھکوں میں کبھی گر گیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، دن ہے، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، صبح کی نماز، اس کے لیے اجازت فرمائیں میں نماز گھر میں پڑھتا رہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا عذر مقبول ہے، ٹھیک۔ یہ جانے لگا، اوپر سے جبرائیل آ گیا، کیا لے آیا؟ وہ بولو یار، میرے نے بھی اس کو بلا، عبداللہ کو بلایا گیا، اس سے پوچھ بلال کی اذان سنتا ہے؟ بلالی اذان، ہماری اذان نہیں اسپیکر والی۔ اگر اس کے کان میں بلال کی اذان جاتی ہے تو اس کو بول مسجد میں نماز پڑھا کر، اگر اذان نہیں سنتا تو پھر گھر میں پڑھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بلال کی اذان سنتا ہوں تب تو آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کو بول نابینا ضرور ہے، تیری وجہ سے مسجد میں آنے میں اوروں کے میں نماز قبول کرتا ہوں۔ تو بھائی خلاصہ کیا نکلا؟ حکم کس کا؟ بولو، ختم کریں، حکم کس کا؟ اللہ کا ماننا ہے اور طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ لباس میں، شعار میں، خوشی میں، غمی میں، تجارت میں، دکان میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے محمد رسول اللہ کی فتبعونی 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 یحببکم اللہ، تم میرے نبی کے ہو جاؤ میں تمہارا ہو گیا۔ یغفر لکم، یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تو خطا کار ہوں۔ اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، تو میرے محبوب کا بن جا میں تیرا ہو گیا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور گناہ معاف بھی کروں گا، گناہوں کو نیکی لکھوں گا، اور تجھے جنت کا مالک بناؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، سنانا مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔